آئیے میں کیوں نہ کہوں، اگر ماں کی قدر پوچھنی ہے میرے نبی سے پوچھ، پاپا کی قدر پوچھنی ہے میرے میٹھے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ۔ مقام ابوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ تکنے لگے ہیں، صحابہ دیکھنے لگے، میرے نبی کی زبان پہ یہ جملے تھے، میری ماں آمنہ اگر تو آج زندہ ہوتی، آج تو دیکھتی جس محمد کے لیے تو کہا کرتی تھی ہائے عبداللہ، اگر تو زندہ ہوتا اپنے محمد کی انگل سے پکڑ کے اسے چلاتا، اے عبداللہ اگر تو زندہ ہوتا تو یوں کرتا یوں یہ کرتا، اے میری اماں اگر تو آج زندہ ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھتی اللہ نے تیرے محمد کو کیا ہی مقام دیا ہے، کتنی بلندیاں دی ہے۔ توجہ میری طرف، سیرت کا پھول گود میں ڈالنا چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ ہائے ہائے عبداللہ اگر تو زندہ ہوتا بیٹے کی انگل سے پکڑتا اور اسے سیر کراتا، اسے لے جاتا، میں کیوں نہ کہوں آسمانوں سے صدا آئی ہوگی، آمنہ بیٹا تیرا ہے محبوب میں، محبوب میرا ہے، میں اپنے محبوب کو زمین کی سیر نہیں بلکہ ایسی سیر کراؤں گا کہ رب کا قرآن بول پڑا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ آئیے قربان جاوا، میرے محبوب کو صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آئیے ہائے احد کا مقام، احد کی جنگ زوروں پہ چل رہی ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کئی دفعہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا، میدان جہاد میں کود پڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو ہم نے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ حضرت امیر حمزہ پہ میرا محبوب زاروں قطار رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا نہیں روئے، آج اتنا رو رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے انہی آنکھوں سے اپنے بابا عبداللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مکہ کے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بابا دیکھنا ہو امیر حمزہ کو دیکھ لے، حضرت عبداللہ کی شکل اور امیر حمزہ شکل ملتی جلتی ہے۔ اللہ، حضور کی آنکھوں سے آنسو، اللہ، کبھی اماں یاد آتی ہوگی، کبھی بابا یاد آتے ہوں گے، بلکہ حیران ہو جائیں گے جس ماں نے میرے محبوب کو دودھ پلایا اس الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا تمام حضرات پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان آپ کے اس علاقہ میں انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام برادر مکرم حضرت مولانا مفتی مجتبی احمد صدیقی صاحب زید مجدہ کی پرخلوص دعوت پر میں اور آپ یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے اور بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت کے تعین کے وقت حضرت مولانا مفتی صاحب کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی، جن کے ابھی میں اور آپ تذکرے سن رہے تھے، انہی کی خواہش پر یہاں اس علاقے میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ میری بھی دل میں تمنا تھی کہ ایسی شخصیت کی زیارت مجھے بھی نصیب ہو جاتی، لیکن انسان کی امنگیں، انسان کی امیدیں، انسان کی تدبیریں کچھ ہوتی ہیں، لیکن تقدیر رب کی غالب آ جاتی ہے۔ میں دعا گو ہوں اس مرد مجاہد کے لیے اس مرد قلندر کے لیے جو آج ہمارے درمیان میں موجود تو نہیں، لیکن تذکرے ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ ضرور میرا رب ان سے راضی ہو چکا ہوگا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے،
اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ انسان ہے، زندگی کے کسی موڑ پر اگر کبھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، میرا کریم رحیم اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ لواحقین کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، یہ وقت، یہ گھڑی ہر کسی پر آنی ہے جب اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ دعائیں ضرور نکلتی ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر وقت میری اور آپ کی یہی دعا رہے، اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے ایک دن اس نے ضرور جانا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ہر کسی نے پینا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر کسی نے ایک دن گزرنا ہے۔ رشتے سارے رشتے ہیں، تعلق سارے تعلق ہیں، کنیکشن سارے کنیکشن ہیں، لیکن جو میرے اللہ نے، میرے رب نے اس دنیا میں والدین کا رشتہ بنایا ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان دو رشتوں کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رشتہ چاچا کا ہے، ماما کا ہے، تائے کا ہے، خالو کا ہے، بڑے بڑے رشتے ہیں، بھائی کا ہے، سب رشتے ہیں۔ آج میرے بھائی مفتی صاحب، بھائی مرتضی صاحب کو کوئی کہے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، تایا بھی بولے، ماموں بھی بولے، خالو بھی بولے، لیکن جو پدری شفقت میرے رب نے باپ کی اندر رکھی ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں والدین کے حقوق پر چند باتیں آپ کو سناؤں، اور میرے خیال میں بھائی ساتھ ساتھ وقت کا تقاضا بھی آج یہی مجھے کہہ رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ لگتا ہے کہ وہ دیوار گر گئی ہے، وہ بادل جھڑ گیا ہے، وہ سایہ ختم ہو گیا ہے، وہ سپورٹ گر گئی ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کہوں جو اپنی طرف سے نہیں دلیل سے کروں، پتہ چلتا ہے کہ وہ دعائیں ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے 3 بندوں کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون کون سی، کس کس کی؟ میرے میٹھے مدنی نے فرمایا، سرا کی بول سکتا نہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، یہ میٹھا الفاظ ہماری زبان کا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، دعوت الوالد عن ولدہ۔ مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جب باپ اولاد واسطے دعا منگدا پہ ہوئے تھی اللہ رد نہیں کرتا۔ نوجوانوں،
وہ میرے بھائیوں، سجنوں، پیاریوں، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، خدا کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعائیں لو۔ میں نے پھر وہی جملہ کہوں گا، جب یہ دیوار گرتی ہے، جب یہ سپوٹ گرتی ہے، جب یہ بادل جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ سایہ ختم ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر بندہ ہاتھ ملتا ہے، ہائے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ہائے میں اپنے حصے میں کچھ ان کی دعائیں لیتا، اپنے لیے ان سے دعائیں لیتا۔ اس لیے خصوصاً میرے نوجوانوں، معاشرہ مجھے سبق دیتا ہے کہ اس گفتگو کو اور اس موضوع کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ آج میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ معاف کرے، جو باپ کو پاگل کہتے ہیں۔ میں کسی کی بات کیا کروں؟ مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میرا گھر رحیم یار خان میں ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا، کمرے میں گیا، ایک بندہ آیا، سفید ریش تھا، میرے کمرے میں آیا اور پوچھنے لگا اجازت ہے؟ میں نے کہا آ جائے بھائی۔ جو ہی آیا کہنے لگا میرا گھر سندھ میں ہے، یہاں میری بچی بھی آئی ہوئی ہے، میں اس کے پاس آیا، کل جمعہ تھا، میں نے آپ کا بیان سنا، ابھی ظہر کی نماز پہ میں آیا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بولے۔ وہ بوڑھا بولنے نہ لگا، بلکہ اندے اکھاں وچوں اتھرو سن، اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کہنے لگا مولوی صاحب میرے 3 بیٹے ہیں اور کوئی مجھے گھر میں نہیں رکھتا، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اور مجھے بیٹے کہتے ہیں یہ جو گھر ہے اسے بیچ، اور بیچ کر جو حصہ ملتا ہے ہمیں دے، تو جان تیرا کام جانے، میں بیٹی کے گھر میں آیا ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ بیٹے بھی ہوں اور بیٹی کے گھر میں رہوں۔ نوجوانوں، قدر کرو ماں کی، قدر کرو باپ کی۔ یہ بات میرے بھائی مفتی مجتبیٰ صاحب کی نہیں، بھائی مولانا سعد صاحب کی نہیں، یہاں دیت میرے بڑے، میں تو ان علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں، ان سے جو چیزیں ملتی ہیں میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، میرا اپنا کوئی مطالعہ ایسی چیزیں نہیں ہے، جو کہیں سے مل جاتا ہے اسے نوٹ کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، جیب میں رکھتا ہوں، وہی سبق اپنے اکابرین کا گلی گلی، محلے محلے، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر سناتا پھرتا ہوں۔ شاید کسی میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ عمل پیرا ہو جائے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بھی بیڑے پار ہو جائیں اور اس کے بھی بیڑے پار۔ یہ بات جو ابھی میں کرنے لگا ہوں میرے علماء کی نہیں، میرے اکابرین کی نہیں، رب کا قرآن، اللہ کا حکم، بلکہ یوں کہوں حکم ربانی ہے، آرڈر خداوندی ہے، جو آیت کا سہارا میں نے لیا اسی کی مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آواز وہی ٹھیک ہے، یہ زیادہ نہیں کرنی آوازیں، بیس اور ای کو کم رکھنی ہے، بس سمجھانا چاہتا ہوں بس۔ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دنیا والوں، مانسیرا والوں، ہر ایک بندے کے لیے میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آرڈر جاری کیا ہے، میرے رب نے حکم کیا ہے، اور میرے بندو عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے، اودے نال کسے نو شریک۔ مزہ نہیں آیا؟ سجدہ اللہ کا، منت اللہ کی،
نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے۔ جب بھی پکارنا ہے، جب بھی بلانا ہے، او میرا بندہ خیال کرنا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آئیے میرا نوجوان، آئیے میرا بزرگ، میرا بھائی، یہ جو لفظ ہے کہ اللہ تعبدو الا ایا، خالص اس دی عبادت کرنی ہے، یہی ایا والے لفظ میں اور آپ توجہ میری طرف نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے لگتے ہیں، رب کی دربار میں کھڑے ہوئے اللہ کی دربار میں کہنے لگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی بھی اللہ کی طرف سے میرا بھائی وہی حکم ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایا، خالص اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، حقوق اللہ۔ آئیے حیران ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے جب حقوق العباد کی باری آئی۔ رشتے تو بڑے، ہمسائے کا بھی رشتہ ہے، بھائی کا بھی رشتہ ہے، بہن کا بھی رشتہ ہے، چاچا ماما تائے کا بھی رشتہ ہے، بیوی کا بھی رشتہ ہے، بڑے بڑے رشتے ہیں، لیکن وہ میرا نوجوان اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او میرا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ، علماء بیٹھے ہیں، بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، ایمان تازہ ہو جائے۔ ہائے ماں نے، باپ نے تیرے ساتھ بڑی شفقتاں کی تھیاں نے، ماں نے تیرے ساتھ بڑی محبتاں کی تھیاں نے، ابا نے تیرے ساتھ بڑی شفقتاں کی تھیاں نے، لیکن رب نے یوں نہیں کہا۔ جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، برابری برابری آتی ہے، لیکن نہیں، یہاں جملے بڑے پیارے ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ اماں کے ساتھ برابری کرنی ہے، ابا کے ساتھ برابری کرنی ہے، برابری اور چیز ہے تے احسان اور چیز۔ آئیے جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا اماں نے جو تجھے پیٹ میں اٹھایا ہے، ابا نے جو تیرے لیے تغاریاں اٹھائی تھی، ماں نے جو تیرے لیے اتنے بڑے جتن کیے تھے، ابا نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، لہذا تو نے اسی کے ساتھ ویسے کرنا ہے، برابری کرنی ہے۔ نہیں میرا نوجوان، نہیں میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی، غور کیجئے گا، میری بیٹی، میری بہن، غور کیجئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، برابری نہیں کرنا، اماں ابا کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آئیے قربان جاؤں، میرے علماء پیارے بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، توجہ میری طرف۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، جب میں نے قرآن مقدس کو کھولا ہے، بات تو پوری ہو گئی، بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، جوان ہوں پھر بھی، بوڑھے ہوں پھر بھی، ادھیڑ عمر کے ہوں پھر بھی، لیکن نہیں، میرے رب نے کھول کے مجھے سمجھایا ہے، رب کے قرآن نے کھول کے سمجھایا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عندك الكبر احدهما او كلاهما، جب جڑے ویلے تیری ماں اور تیرا باپ بوڑھے ہو جائیں، پھر اللہ نے سمجھایا، پھر قرآن نے مجھے جھنجھوڑا، جس طرح کوئی خیر خواہ بندہ بازو کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اور میرا نوجوان، اسی طرح رب کا قرآن میرا اور آپ کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب تیری ماں اور تیرا باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں، پھر سمجھایا احدہما او کلاہما، پہلے جملے اللہ کرے میری بات آج کے نوجوان کو سمجھ آ جائے۔ ہاں کہتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہتا ہوں، رشتہ اتھے ہی کرنا ہے جہاں میں کہوں گا۔ یہ دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی چوائس کو، اپنی چاہت کو ماں باپ کے قدموں میں قربان کر کے دیکھ، خدا کی قسم محسوس ہوگا کہ اللہ بنو رحمتاں بس دیاں پیا۔ یہ بھی دلیل سے بات کروں گا، ایسے نہیں ماں باپ راضی، بولو یار، ماں باپ راضی تے رب راضی، ابا راضی ہو گیا، اماں راضی ہو گیا۔ توجہ توجہ، یہ جملے جو میں نے آپ کی گود اور جھولی میں پھول ڈالا ہے، آئیے جب رب راضی ہو گیا تے جنت رب راضی ہو جائے اتو رحمتاں وسدیاں، جنت رب راضی ہو جائے۔ میرے بھائی ساتھ تو سمجھ گیا ہوگا کہ رب کہاں راضی ہو گیا، پھر رحمتیں کیسے برسی۔ آئیے ذرا کھول دیتا ہوں، آواز آنے لگی جن پہ راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی جو ہوا تھا، پھر رحمتیں کیسے آئیں۔ قرآن میرے سامنے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون۔ میں اور طرف چلا گیا لیکن لے آتا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ صحابہ پہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں مانسیرا میں آتا ہوں تو مجھے چہرے نظر آتے ہیں، یہ عزم صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں ہاں یہ خوش آمد کی بات نہیں، نظر آتا۔ بس اسی بات کو لینا، میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو یہاں لے آؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا، موڑتے ہوئے ادھر لے آؤں گا۔ پہلے اپنے موضوع کو تھوڑا سمیٹوں، تھک تو نہیں لگے؟ میں پریشان بیٹھا ہم کہ رات کو 11 بجے پہلے 11 بج رہے ہیں تو مجمع سویا ہوا ہوگا، لیکن الحمدللہ مجمع جاگ رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے یار۔ اور آج کے اس زمانے میں میں تو اپنے بھائی علماء سے کہتا رہتا ہوں، شکر الحمدللہ آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے احباب دوست ہیں قرآن سننے والے، جس طرح آپ بیٹھے ہیں۔ ورنہ 6 بجے سے آپ بیٹھے ہیں، 11 بج رہے ہیں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے یارو، اور آپ کے لیے اس گھڑی بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ آئیے، اما یبلغن عندک الکبر، پیچھے تھا وبالوالدین احسانا، میں نے سمجھایا والدین ہوتے ہیں جوان ہو، یہ لفظ ماشاءاللہ، تب بھی بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں، لیکن رب کو پتا تھا اللہ وہ ذات ہے جو کچھ ہو گیا جانتا ہے، جو ہو رہا ہے رب اسے بھی، اور جو ہونے والا ہے سارے بول لیں۔ آئیے، میرے رب نے کھولا، رب کے قرآن نے مجھے آپ کو سمجھایا، اما
یبلغن عندک الکبر، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائے، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ خیال کرنا ہے، لا تقل لہما اف، خیال کرنا اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں نہیں کرنی، ہوں تک نہیں کرنی۔ کیا مانا؟ میری اماں نے مجھے بلایا بیٹا عمر، آگے سے ہوں کروں؟ آئیے پھر میرے رب نے قرآن مقدس میں مجھے سمجھایا، میرا بندہ خیال کرنا ہے، اف بھی نہیں کرنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی کوئی نہیں، دڑکا بھی کوئی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کدھا جواب دیوا، اللہ کیسے جواب دوں؟ قرآن میرے سامنے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں ترجمہ کروں ایمان تازہ ہو جائے۔ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں میرے نوجوان، اماں کو جواب اجدا دے، ابا کو جواب اس طرح کا دے کہ تیرے جواب دینے سے تیری ماں کی دل میں ٹھنڈ پہ جائے، ابا کو جواب ایسے دینا کہ تیرے باپ کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے۔ اللہ اللہ، آپ کہیں گے مولوی صاحب کس طرح جواب دینا چاہیے؟ اگر آپ کی توجہ ہو، قرآن کی سیر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور جو مزہ اللہ کے قرآن میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آئے ہے میرے رب نے سمجھایا، اللہ نے قرآن نے سمجھایا، جواب ایسے دینا ہے جس طرح بیٹے نے اپنے باپ کو دیا۔ کس بیٹے نے باپ کو دیا؟ نوجوانوں سنیے گا سنیے گا، ایسے جواب دینا ہے جس طرح میرے اسماعیل نے میرے ابراہیم کو دیا۔ نہیں اے پی تو سے تو والا گلا بائے ویسے بس کر دوں۔ اللہ دلیل قرآن سے دینا جو، اور باتیں قرآن والی، کس سے کہانیاں تو سنتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، لیکن اللہ جو اللہ نے مزہ قرآن میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں۔ سارے بولے سارے بولے اللہ۔ میں تو یوں کہتا ہوں، میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ باتیں قرآن مقدس میں بیان کر کے، قرآن میرے مٹھے مدنی پہ اتار کے، قرآن امت محمدیہ کے حوالے کر کے دیا۔ اور میں یوں کہوں تو بڑی پیاری بات آئے گی، بیٹا جب بولے انج بولے۔ اب غور کریں غور کریں، میں انشاءاللہ دونوں باتیں کرتا ہوں اور قرآنی نکتے سے کروں گا انشاءاللہ۔ یوں کہوں، اگر گفتگو میں، یہ غور کرنا اس بات پہ، اگر گفتگو میں بیٹا پہل کرے تو اس طرح پہل کرنی ہے جیسے یوسف نے کی تھی۔ نہیں بولے یار، میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ، قرآن پڑھوں گا۔ اگر بیٹا گفتگو شروع کرے تو ایسے کرے جیسے یوسف نے شروع کی تھی۔ باپ اگر بیٹے سے گفتگو شروع کرے تو ایسے کرے جیسے میرے ابراہیم نے کی تھی۔ میں ان دونوں پہ بات، میرے بھائی علماء سمجھ گئے، لیکن میں پھول آپ کی گود میں ڈالوں اور میں یوں کہوں تو بات اس میں کوئی دو راہ نہیں، جب پتر تے باپ اج دی گفتگو کرن نہ تے کدی پیو پتران دیاں لڑائیاں نہ ہوئیں۔ استاد جی، جب باپ بیٹے ایسے بولے تو کبھی باپ اور بیٹوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہو۔ لیکن پہلی بات کرتا ہوں، باپ نے کہا بیٹے جی میں نے خواب دیکھا
میرے ہاتھ چھری ہے تے تیری گردن ہے تے تیری گردن تے میں ابراہیم چھری چلا رہا ہوں. قرآن یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ترجمہ بڑا پیارا. اے میرے پیارے بیٹے، جی بابا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. اور میرا نوجوان آج کا کوئی بیٹا ہوتا اور کہتا واہ بابا کداں دا کس طرح کا خواب دیکھا ہے. لوگ دیکھیں بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ہے فلاں ہے. قربان جاؤں اسماعیل تیری سیرت پر، قربان جاؤں اسماعیل تیرے جواب پر، قربان جاؤں اسماعیل تیرے کردار پر. توجہ کرنا میرے بھائیو، یہ باپ اور بیٹی کی گفتگو میرے رب نو اتنی پیاری لگی ہے. فرش زمین پر باپ بیٹا بولنے لگے، عرش بری پہ رب قرآن بنانے لگا. جب میرے محمد کی باری آئی، اللہ قرآن بنا کے میرے محبوب پہ اتارا اور قرآن محمد کی امت کے حوالے کر. آئیے قربان جاؤ. باپ نے کہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے. آگے بیٹا ہی بیٹا تھا، کیا ہی جواب دینے لگے. اللہ کا قرآن میرے سامنے. جناب اسماعیل علیہ السلام جواب دینے لگے، فرمانے لگے یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرا بابا، اے میرا پیارا ابا، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. ہائے ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، رب مانگتا جائے، اسماعیل قربان کرتا جائے. آئے قربان جاؤ انشاءاللہ من الصابرین. میرے بابا انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. توجہ میری طرح، میں مقصد کی بات کرنا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیے گا، اللہ آپ کو لے جائے اس مکے کی دھرتی پہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام چپ کر کے سو گئے. کسی نے کہا کہ پٹیاں باندھی گئی، رسیاں باندھی گئی. نہیں 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 نہیں، نہ پٹیاں باندھی گئی نہ رسیاں باندھی گئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جناب اسماعیل خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین. آئیے قربان جاؤں، جناب اسماعیل سم گئے نہیں، بلکہ دلیل قرآن سے فلما اسلم وتلہ للجبین. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی چھری، چلائی تے چھری. آپ بولے تو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں. ہاں، چھری تے چھری. ایک نبی میں علماء نے مختلف لکھا 4000 بندے جتنی طاقت، لیکن چھری چلتی. پتھر تے تیز کی تیے پھر چلائی لیکن چلتی. سراکی زبان دا شاعر اپنا تخیل بیان کرتا ہے، کہنے لگا ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے، اینو کوہن دے کیتے ول ول
تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نے او چل دی کر حال اپنا اظہارے تے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرار ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول تیری تیز کیتی میں دھارے کل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے تے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے مان سیرا لیو سنیے گا تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا کل اسماعیل تے کیویں چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا اے دھار میری ہی صاف گئی کیویں ملنا حکم تواڈا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیادہ تواڈی مننا باپ کہتا ہے چھری چل جائے رب راضی ہو جائے چلو یوں کہوں باپ کہتا ہے کوہ چھوڑا رب راضی ہو جائے بیٹا کہتا ہے کس پواں نہیں بولے یار باپ کہتا ہے ذبح کر دوں اللہ راضی ہو جائے تو بیٹا کہتا ہے ذبح ہو جاؤں اللہ راضی ہو جائے لیکن ہوتا وہی ہے اس لیے تو دیوبندی کی ایک زبان پر ہر دیوبندی کی زبان پر یہی جملے ہیں چھری کٹ دی نہیں جدو تک رب دا آرڈر نہ ہوئے پانی ڈبیندا نہیں جب تک اللہ دا حکم نہ ہوئے بھا جلیں دی نہیں جب تک اللہ دا آرڈر نہ ہوئے کوئی پتا ہلدا نہیں جب تک اللہ دا حکم نہ آوے کوئی کم ایویں ہوندا نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے رب کا آرڈر نہ ہو آئیے آرڈر تو یہ آ گیا ہے آئیے آواز تو یہ آ گئی ہے نادیناہ ایھا ابراہیم قد صدقت الرؤیا الا کذالک نجزی المحسنین میرا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا ہے آئیے موضوع پہ لے آؤ ایسے جواب دینا جیسے میرے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا اور نوجوانوں آج خیال کیا کرو اماں زندہ ہے ابا زندہ ہے ایسے تو میرے مرشد نے نہیں فرمایا تھا ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے یہ ایسے عظیم رشتے ہیں ان کی پہچان کرو ان کی قدر کرو ان کی فرما برداری کرو ان کے قدموں میں بیٹھو ان کو راضی کرو یہ راضی ہو گئے رب راضی ہو جائے گا آئیے میں کیوں نہ کہوں اگر ماں کی قدر پوچھنی ہے میرے نبی سے پوچھ پاپا کی قدر پوچھنی ہے میرے میٹھے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ مقام ابوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہے میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے صحابہ تکنے لگے ہیں صحابہ دیکھنے لگے میرے نبی کی زبان پہ یہ جملے تھے میری ماں آمنہ اگر تو آج زندہ ہوتی آج تو دیکھتی جس محمد کے لیے تو کہا کرتی تھی ہائے عبداللہ اگر تو زندہ ہوتا اپنے محمد کی انگل سے پکڑ کے اسے چلاتا اے عبداللہ اگر تو زندہ ہوتا تو یوں کرتا یوں یہ کرتا اے میری اماں اگر تو آج زندہ ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھتی اللہ نے تیرے محمد کو کیا ہی مقام دیا ہے کتنی بلندیاں دی ہے توجہ میری طرف سیرت کا پھول گود میں ڈالنا چاہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے ہائے ہائے عبداللہ اگر تو زندہ ہوتا
بیٹے کی انگل سے پکڑتا اور اسے سیر کراتا، اسے لے جاتا۔ میں کیوں نہ کہوں آسمانوں سے صدا آئی ہوگی، آمنہ بیٹا تیرا ہے محبوب میں، محبوب میرا ہے۔ میں اپنے محبوب کو زمین کی سیر نہیں بلکہ ایسی سیر کراؤں گا کہ رب کا قرآن بول پڑا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آئیے قربان جاوا، میرے محبوب کو صحابہ نے روتے ہوئے دیکھا، میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آئیے، ہائے احد کا مقام، احد کی جنگ زوروں پہ چل رہی ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ کئی دفعہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا، میدان جہاد میں کود پڑے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب کو ہم نے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جبکہ حضرت امیر حمزہ پہ میرا محبوب زاروں قطار رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا نہیں روئے، آج اتنا رو رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، میں نے انہی آنکھوں سے اپنے بابا عبداللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن مکہ کے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بابا دیکھنا ہو امیر حمزہ کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ کی شکل اور امیر حمزہ شکل ملتی جلتی ہے۔ اللہ، حضور کی آنکھوں سے آنسو، اللہ، کبھی اماں یاد آتی ہوگی، کبھی بابا یاد آتے ہوں گے، بلکہ حیران ہو جائیں گے جس ماں نے میرے محبوب کو دودھ پلایا، اس ماں کے ساتھ بھی میرے نبی نے ایسی محبتیں کی، ایسی محبت اور ایسا پیار کہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ آئیے، کسی نے کہا جاؤ اپنی محمد سے کہو اماں آئی ہے، بندہ آیا، کہنے لگا ایک بڑھیا ہے، وہ کہتی ہے میں حضور کی ماں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو چھوٹے تھے، اماں فوت ہوگی؟ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ، نام کیا ہے؟ جب جواب آیا نام اس کا ہے حلیمہ، کہہ دو یار۔ بس یہ نام نبوت کے کانوں میں گونجا، میرے نبی نے فرمایا یہ چادر لے جاؤ، میری اماں کے پاؤں کے نیچے محمد کی چادر کو بچھا۔ نوجوان، جس ماں کو آج یہ کتی کہتا ہے، آج ماں کو پاگل کہتا ہے، آج ماں کے سامنے ایسے بولتا ہے، دودھ پلانے والی ماں کی قدر تواڈی بولی، دودھ پلانے والی ماں کی رسپیکٹ امام الانبیاء اتنی کر رہے ہیں جس ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھا، جس ماں نے تیرا پیشاب پخانہ دھویا، اتنا تو ہر کسی کے ساتھ، جس ماں نے تیری انگل سے پکڑ کے تجھے چلایا، جس ماں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، اسی بات کو بھی رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ بات کر کے سنانا چاہتا ہوں، ماں آئی ہے
مزمل کی چادر بڑھیا ماں کے قدموں میں بچھ گئی. میں تو کیوں کہتا ہوں وہ چادر جس چادر کی ایک ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ چادر جو رات کی تاریکی میں میرے محبوب اوڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو آسمانوں سے صدا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آئیے یوں کہنا چاہتا ہوں کرن دشمن بھی تعریف، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جہی ہووے. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے پیغمبر مقتدی ہووے امامت اے جہی ہووے. کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہووے. وہ چادر دودھ پلانے والی ماں کے قدموں کے نیچے بچھی ہے اور دنیا والوں نبوت تشریف لے آئی ہے، میرے محبوب تشریف لے آئے، مہوے گفتگو ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اتنی شفقتیں، اتنی محبتیں، اتنا پیار. اماں جانے لگی میرے محبوب نے بڑے بڑے تحفے دیے. عربی زبان کے شاعر نے اپنی تخیل میں یہ منظر دیکھ کے اپنی زبان میں بولا ہوگا، سرائیکی زبان کا شاعر بھی بول پڑا اور یوں کہنے لگا حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھلینی. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھلے دی وی ہو سے اے انگلی نہ پاکے تے ویڑے دی اندر خدا دے سجن نو ٹرے دی. آئیے دنیا والو، آئے حلیمہ میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، حلیمہ میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں. میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں آج لوگ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگتے ہیں. سنیے گا ایک عاشق کہنا چاہتا ہے جو وقت دائیوں کا تھا آئی تھی دروازے کھٹکھٹائے تھے، مولانا نے لکھا ہے 200 دائی آئی لیکن چھوڑ دے 200 نہ چند تو آئی ہوں گی. مولانا صاحب آئی تو تھی لیکن یتیم چھوڑ کے چلی گئی. اللہ نے نام و نشان بھی مٹا دیا ہے اور جس حلیمہ نے میرے محمد کو سینے سے لگایا میرے رب نے اسے سعدیہ بنا دیا. یہ بڑا پیارا جملہ ہے، آپ کی گود میں ڈالا ہے، پھول ایک ڈالا ہے. ایک دائی کا نام، کوئی مؤلف، کوئی مرتب، کوئی مقرر، کوئی مبلغ، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی لکھنے والا بتا دے جو آئی تھی اور میرے نبی کو یتیم چھوڑ کے چلی گئی تھی او دا نا اے وے میرے رب نے نام و نشان میں مٹا دیا اور جس حلیمہ نے اٹھایا میرے رب نے اسے سو دیا. آئیے دوستو، ماں ہوتی ہے، ماں. آیا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کروں؟ ماں کے ساتھ احسان کرو. پھر جواب آیا ماں، پھر بات آئی ماں، پھر جواب آیا باپ. کیوں کیوں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. اور نوجوان میں حیران ہوتا ہوں قرآن مقدس کی ان جملوں کو دیکھ کر. یہ باتیں بھی اللہ نے بندے کو سمجھا دی، ماں کا پیٹ میں اٹھانا بھی سمجھا،
وضع حمل کی تکلیف کو بھی رب کے قرآن نے بیان کیا. حملت امہ کرہا، ماں نے تجھے 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، جب تجھے پیدا کیا. بولو میرے بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ علماء بیٹھے ہیں، آپ نے بھی کئی جنازے ایسے پڑھے پڑھائے ہوں گے. جواب آیا زچہ زندہ، بچہ زندہ ہے، زچہ مر گیا. یعنی بیٹا زندہ ہے، بچہ زندہ ہے. ماں، بولو ماں. اگلی بات بتاؤں، پوچھئے گا جا کے اماں سے دلیل کے ساتھ. جب وہ تکلیف ہوتی ہے، پہلی بات ماں کہتی ہے اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی تکلیف. سنیے گا نوجوان، آج جس ماں کو تو سمجھتا کچھ نہیں ہے، جب بچہ، سنیے گا، جب بچہ بچی پیدا ہو جاتی ہے تو ماں کی پہلی فکر وہی بچہ ہوتا ہے، اور پوچھنے لگتی ہے بچہ کہاں، بچی کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. سنیے گا میرا نوجوان، یہ میسج ہے، آگے بھیجئے گا، شاید کسی کے دل میں اتر جائے. پوچھئے گا جب ماں اپنے نومولود بچے کو دیکھتی ہے، واللہ وہی ماں وضع حمل کی تکلیف بھول جاتی. آج میں پڑھا لکھا ہو گیا ہوں جی، میں ادھر ادھر ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو گیا. رب کا قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتُ كُرْهَا، ماں نے تجھے پیدا کیا تکلیفوں کے ساتھ. اتنے تک نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، آئے دودھ پلاتی رہی تجھے، تیری پرورش کرتی رہی. سردی کا موسم ہے، تو نے پیشاب کر دیا، آج تو پر یہ پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئی. ورنہ ہم بڑوں سے پوچھو، ہم نے بھی وہی بچپن گزارا. سردی کے موسم میں پیشاب کر دیا بیٹے نے، بیٹی نے، بچے نے. آئے گیلی جگہ پہ ماں خود سو گئی، آئے خشک جگہ پہ آپ کو سلا دیا ہے. اتنی محبتیں کرے، اتنا پیار کرے، اتنی الفتیں کرے. اس لیے میں نے شروع میں کہا رشتے سارے رشتے، لیکن یہ دو جو رشتے، ایک اماں والا ایک ابا والا، میرا نوجوان مانسیرا کے روشن ضمیروں، ان دو رشتوں کا کوئی رشتہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جس کی ماں زندہ ہے، جس کا باپ زندہ ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھا کر رات کو جایا کر، اماں کے قدموں میں بیٹھا کر. خدا کی قسم جب ماں بولتی ہے، ماں دعا کرتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے. جب باپ دعا کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے. کئی واقعات ہیں. موسیٰ کلیم نے کہا تھا اے میرے اللہ، جنت میں جو میرا رفیق ہو میں اسے دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ. ہر نبی کا جنت کی اندر ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق، میرا یار. بولے تو میں نے کہا میں لے آؤں گا کسی طریقے، لیکن آپ سمجھے نہیں. میں نے جگ سارے نہ پڑھنا ہے. میرے خیال میں آپ تھک گئے، پھر یہیں سے شروع کریں گے. تھک گئے. اللہ وہ بعد میں، وہ اس لیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا طلب باقی ہو گفتگو چھوڑ دیا کر. اور پھر ایک اور بھی قول ہے استاد جی، میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے سے چپ کرانے سے پہلے بندہ چپ ہو جائے. ہاں نا جی، ہاں جی. اللہ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے.
الحب للہ والبغض للہ، یہ محبت کہاں سے آیا؟ میں کون ہوں؟ پتہ نہیں کیا ہوں؟ ہاں یہ دین کی نسبت ہے۔ مولانا سعد مجھے دعوت دے رہے ہیں، مفتی مجتبیٰ میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، مولانا راشد صاحب کے پاس۔ یہ دین کی نسبتیں ہیں، یہ قرآن کی نسبتیں ہیں، یہ الحب للہ والی نسبتیں ہیں، اور کیا ہے؟ زور سے کہے سبحان اللہ، سب کہہ دے سبحان اللہ، چلو اللہ والے کا جملہ سب کہو سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق میرا، یاد کر کے جانا، میرے نبی کا رفیق جنت میں کون؟ کہے حضرت عثمان، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان؟ جس کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دیں۔ یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور ایسی کہ انشاءاللہ ادھر لگے، اور بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ، اور میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت میں میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں، یہ لفظ بولے تو اگلی بات کروں، ہاں یہ بات بولا صاحب بڑی پیاری بات، یہ بات وہی سسر کرتا ہے جس سسر کے دل میں داماد نے ٹھنڈ پا دیتی ہو۔ یہ بات بولے یار، یہ بات وہی سسر کرتا ہے جس داماد نے سسر کے دل میں ٹھنڈ پا دیتی ہوئے۔ دروازہ کھٹکا، بلکہ اس سے پہلے حضور آئے، میری ماں سے پوچھا حمیرہ میری عائشہ گھر میں کچھ؟ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، مڑ کے آئے، پوچھا حمیرہ عائشہ کچھ؟ میں کچھ نہیں ہوا۔ آپ پھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکا، کون؟ عثمان آیا۔ بولو یار، عثمان آیا جی، کیسے حالت؟ میری ماں نے بتایا۔ عثمان کی اکھاں وچ اتھرو نے دوڑ پڑے، سارا کچھ بنا بنو کے لے آئے۔ جو ہی لے آئے اللہ کے نبی آئے، فرمایا عائشہ کچھ انتظام ہوا؟ جی یا رسول اللہ۔ کون لایا؟ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، عثمان لایا۔ جھوم جائیں گے خدا کی قسم، عثمان لایا ہے۔ اماں فرماتی ہے میں گئی، پلیٹ میں ڈالا، حضور کی خدمت میں لائی، میرے نبی نے ہاتھ تک آگے نہ بڑھایا۔ مسجد نبوی میں تیسری دفعہ تشریف لے گئے، دروازے کے سوراخ سے میں نے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند ہے۔ اللہ کے محبوب کی زبان سے یہی جملے ہیں، میرے اللہ آج میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی میرے عثمان پہ راضی ہو۔ جنت میں رفیق میرے نبی کے حضرت عثمان ہوں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی دربار میں التجا کر رہے، آواز آئی کلیم پیغمبر جی مختصر، تیرا رفیق وہ فلانے شہر فلانی گلی محلہ وہ کارنر کی کونے کی دکان جو کسائی کا کام کرتا ہے وہ تیرا رفیق۔ کلیم پیغمبر نے دوڑ لگائی، پہنچے، وہاں پہنچے، دیکھتے رہے، تکتے رہے، یہ تلا یہ کیسے گوشت توڑ رہا ہے، گوشت میں پانی ڈال رہا ہے۔ حق بات تو کہنی چاہیے، یہ پانی نہ ڈالا کرے، مکس نہ کیا کرے۔ کل بھی میں بھائی راشد سے کہہ رہا تھا کہ ادھر لکھا ہوتا ہے خالص دودھ، بھئی دودھ تو ہے خالص، لکھا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ جب رب کے قرآن نے اعلان کر دیا اور میرا بندہ میں تیرے واسطے دودھ خالص بڑھایا، لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال ہے
سے بڑی بات کہوں شاید کام آئے گی انشاءاللہ. یہ خلاصہ ہے، جملہ ہے. کیا یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے، رب نے بندوں کے لیے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں خالص بنائی ہیں. یہ بگاڑ اور یہ ملاوٹ بندے نے کی ہے، رب نے نہیں کی. کالی منج کھاوے نے تو ساوا ساوا کائے، کالی منج کھاوے نے تو ساوا ساوا کائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے. کالی منج کھاوے نے تو ساوا ساوا کائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے. وچوں دے وچ چٹا دودھ پیوے انسان، ساری مخلوق دا او رکھدا دیاں نے، سب نالو سخی دا رب رحمان، ساری مخلوق دا او رکھ دا دیاں نے. منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے. اللہ کدی کسے نو بھی بھکھا نہ سومیندا. منگے کوئی نہ روزی، منگے کوئی نہ روزی اللہ سب نو پوجیندا ہے. اللہ کدی کسے نو بھی بھکھا نہ سومیندا ہے. ایسی جاتوں دے جتھے ہووے نہ گمان، ساری مخلوق اگر چاہیے عقل، عقل عقل یہ کہتا ہے دودھ دا رنگ ساوا ہوئے. بولے آپ عقل، عقل. بعض لوگوں نے ربیع الاول شروع ہوا تو جلیبی سبز بنانا شروع کر دیا، کسی نے کپڑے سبز شروع کر دیے. بس میں ادھر نہیں جاتا، مزاج نہیں ہے، لیکن آپ سنیں. ہاں عقل یہ کہتی ہے دودھ دا رنگ سبز ہووے یا کالا ہووے، لیکن رب نے سمجھایا ان ساریاں نالیاں وچوں تینوں میں دودھ خالص دتا، لبنن خالصن. لہذا میرا بندہ جیویں نعمت خالص دی ہے، جملہ بڑا پیارا، ایسے میری عبادت بھی خالص کیا کر. اچھا جی، کلیم پیغمبر دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، شام ڈھلنے لگی. گوشت اس بندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جب گھر پہنچے تو کہنے لگا مہمان صاحب بیٹھ جائیں، بس پہلے میں اس بڑھیا ماں کی خدمت کر لوں. خدمت کی. جب سونے لگی تو لب اس نے ہلائے، زبان ہلائی. کلیم پیغمبر نے بڑا غور کیا کہ کیا بولتی ہے، سمجھ نہ آئی. جب میزبان مہمان کے پاس آیا، مہمان نے میزبان سے پوچھا، سمجھ آ گئی ماں ہے، یہ بتا کیا بولتی تھی. بیٹے دی اکھاں وچوں اتھرو نے. کہنے لگا پتہ نہیں، جب بات سمجھ آتی تھی تو یوں کہتی تھی یا میرا اللہ میرے اس پتر نو موسیٰ کلیم دا رفیق بڑا چھٹی. اس لیے نوجوانوں میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، اماں ابا کا خیال کرو. خدا کی قسم رب کے قرآن نے بھی بتایا، میرے میٹھے مدنی محمد کی زبان نے بھی بتایا، بڑے واقعے اور میرے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. ابو ہریرہ کو ماں نے مارا تھا، حضور کی خدمت میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا ماں کو جواب تو نہ دیا. کہنے لگے کیویں جواب دیواں، شاگرد تیرا ہوواں. اماں کے سامنے بولوں نہیں، اماں مارتی رہی. جی ابو ہریرہ اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جس ماں نے آپ کو برا بلا کہا، مجھے مارا ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے. میرے مرشد نے ہاتھ بلند کیے، آواز آنے لگی، اللہ کے محبوب پڑھنے لگے اللہم اہد ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے. دعائیں ہو رہی. ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی، سنگی مل گیا، ساتھی مل گیا، بازو پکڑنے لگا. کبھی تیز رفتار
چلتے ہوئے تجھے نہیں دیکھا، دوڑا جا رہا ہے، دامن جھٹکا کے کہنے لگے ہاتھ چھوڑ دے، دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے محمد کی دعا۔ وہاں پہنچے، دروازہ لاک ہے، تھوڑی دیر گزری، اماں نے چادر لی ہوئی ہے، کہنے لگی ہے بتا ابھی بھی حضور بیٹھے ہوں گے، خیر ہوئے ماں، کہنے لگی تیرے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ آئیے میرا نوجوان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں کا بازو پکڑ کے جلدی جلدی دوڑنے لگے، حضور کی خدمت میں گئے، نبوت کی نظر پڑی، میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بوڑھی اماں کو تکلیف کیوں دی ہے؟ مجھے کہتا میں محمد تیرے گھر میں جا کے تیری ماں بڑھیا کو کلمہ پڑھا کے آتا، اور میرا بھائی کیوں نہ کہوں جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تیرا رحمت وڈیندا گیا۔ جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آم کی۔ تلک الرسل فضلنا بعدہم علی۔ میرا عقیدہ ایک طرف پوری کائنات ہو، دوسری طرف آمنہ کے در یتیم۔ سنیے گا نوجوانو، میرے نبی کا شان اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ، اللہ سے کم، سارے جہان سے زیادہ ہے۔ وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، اللہ اللہ، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا خطاب ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے۔ قربان جاوا وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی ہے، گل ساری محمد اتے آم کی۔ اے تو بد کے نہ آیا نہ آنا کدی، ایویں قرآن رب دا ڈسیندا گیا۔ جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ بعد اس دے نبی ختم نبوت کا کام مرد مجاہد یہاں سے کر رہا تھا۔ آئیے اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا مجاہد بنائے، زور سے کہیں یا عقیدہ ہے ختم نبوت ایمان کا حصہ، ایمان کا جز، اس کے بغیر ایمان بولو۔ بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان ساڑے نبی وانگ پانا نہیں، اوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں۔
بعد اس دے نبی کو آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں، مرتبے رب محمد نو دیندا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، کوئی صدیق بڑھیا لوگو، کوئی صدیق بڑھیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، کوئی فارس، میں ان شعروں کو محبت سے پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ہر تقریر میں پڑھوں، میری اندر سے آواز آتی ہے، کوئی فارس تو آ کے ہویا ذی قدر، کیویں رومی تیرا رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا، کیویں حبشی محنت ہوئی، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، پھر انشاءاللہ آپ نے یاد کیا تو عظمت صحابہ پہ ضرور گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور قرآن کے پاروں سے۔ اللہ کوئی فارس تو آ کے ہویا ذی قدر، کیویں رومی تیرا رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی ہوتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پڑھیندا گیا، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا، محبوب کل سونا ختم رسل، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعویٰ